الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور حدیث پاک کے 2 حدیث پڑھے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دہکتی آگ پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اور ماجد دیوبندی نے بھی 4 شعر سے اس حسین کے جذبے کو اپنا کر 4 شعر کہا تھا کہ اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں۔ اور دوسرے شعر میں کہا تھا کہ وہ ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے یہ ان حضرات کے سلسلے میں ہے جو حضرات اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور شہید کو فقہائے کرام نے 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں اس درجے میں نہیں جانا چاہتا، میں بات صرف حسین کی کروں گا، ان کے جذبے کی کروں گا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے کروں گا۔ میں پہلے ہی یہ بات واضح بھی کر دوں کہ میری بات کڑوی بھی ہوگی لیکن حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہوگی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، قرآن نے پھر اس کا جواب دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سبھوں کو، پاگلوں کو، بیوقوفوں کو، اجٹوں کو، گواروں کو، جاہلوں کو احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ شاید مر چکے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا دعویٰ کیا
کہ جو شہید ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کی، وہ زندہ ہیں تا حیات، یہاں بھی اور قبر میں بھی، قبر کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد بھی۔ میں نے جو قرآن کریم کے بعد 2 حدیث پڑھی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانوں میں جنت کے سردار ہوں گے۔ میں نے جو دوسری حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے لیے خوشبو کے مانند ہیں۔ جب حضرت حسن اور حسین کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو پیار دیا تھا، جو محبت دی تھی، جو جذبہ دیا تھا، جو جوش دیا تھا، جو نظام دیا تھا، رہنے سہنے کی جو تربیت دی تھی، وہ تربیت حضرت حسن اور حسین نے اپنے اعتبار سے، جو نبی نے تربیت دیا تھا، اس تربیت کے اعتبار سے کرتے ہوئے چلے آئے تھے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں بھائی تھے، حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے۔ حسن چونکہ محرم الحرام کے مہینے میں ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت حسین محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو شہید کیے گئے یزیدیوں کے ہاتھ سے، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام یا تو آج اونچا اٹھ کے دکھے گا یا تو حسین کی گردن کٹے گی۔ اسی بنیاد پر حضرت حسین نے اپنے نانا جان کی تربیت کو سامنے رکھ کر، جس تربیت کو نبی علیہ السلام نے کیا تھا، اسی تربیت کو سامنے رکھا اور سجدہ حسینی ادا کیا، اور حسینی سجدہ میں اپنی گردن تک کٹوائے، لیکن نانا کے دین کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ نبی علیہ السلام پر جب بات شروع ہوئی تھی اقرا کی آواز سے، جب بات شروع ہوئی تھی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہونے سے، جب بات شروع ہوئی تھی خباب ابن ارت کے انگارے میں لیٹنے سے، جب بات شروع ہوئی تھی اسلام کے اونچا دیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ببانگ دہل اسلام کا اعلان کرنے سے، جب بات شروع ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، جب بات شروع ہوئی تھی حضرت معاذ ابن جبل کے اس آواز سے اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد ومن ضیق الدنیا الی ساعتها، جب بات شروع ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت سے، اور جب بات شروع ہوئی تھی حضرت عمر کی عدالت سے، جب بات شروع ہوئی تھی اوس اور خزرج کو ملانے سے، جب بات شروع ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی اس اعلان سے کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جب بات شروع ہوئی تھی فتح مبین آ جانے سے، جب بات شروع ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اعلان سے، جب بات شروع ہوئی تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سے، جب بات شروع ہوئی تھی ان 5 آیتوں سے، اور جب بات شروع ہوئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس تسلی سے، جس تسلی کو سن کر نبی علیہ السلام نے اس وحی الہی کو پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے تعلیم کے آغاز سے اس اسلام کا آغاز کیا، حکم الہی سے، حکم ربانی سے، اور اس آغاز کے بعد نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں آواز بلند کی، مکہ مکرمہ کے بعد وہاں کی شاخوں میں، طائف کی وادی میں وہاں کی شاخ اوس میں، وہاں کی شاخ خزرج میں، وہاں کی شاخ ازبکستان میں، وہاں کی شاخ اور وہاں کے تاجکستان میں، اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو بھیجا تھا نبی علیہ السلام نے، کنہیں کو شام میں، عراق میں، فلسطین میں، اور وہاں کے بعد جو اسلام پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔
آواز صرف یہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتوں کے ذریعے سے آواز پھیلائی گئی تھی. پہلے تعلیم دی گئی تھی علم کی، پہلا تعلیم دیا گیا تھا شکشا کا، پہلا تعلیم دیا تھا معلم انسانیت نے تعلیم کا، اقرا کی آواز سے اس ایجوکیشن کا جس ایجوکیشن کے ذریعے سے انسان کا دل معطر ہوتا ہے، جس تعلیم کی وجہ سے انسان تحت سرا سے ثریا تک پہنچتا ہے. اس تعلیم سے کہا گیا تھا کہ ایک حسین جو میرے لیے اور تمام انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بدھسٹ کے لیے، جینیوں کے لیے، سکھوں کے لیے اور تمام دنیا میں بچنے والے تمام نوجوانوں کے لیے جنت کے سردار ہوں گے. اسی نبی نے اعلان کیا تھا کہ حسن اور حسین میری زندگی میں وہ تاج رکھتے ہیں جو تاج آج تک کسی نانا کو نہیں ملا تھا. حسن اور حسین اپنی زندگی میں وہ معرکہ رکھتے ہیں جس معرکے کے ذریعے سے یزیدیوں کو دھول چاٹنا پڑا، جس معرکے کے ذریعے سے کربلا میں خون کی ندیاں بہی تھی، جس معرکے کے ذریعے سے سعد ابن ابی وقاص نے اعلان کیا تھا، جس معرکے کے ذریعے سے خباب کو انگارے میں لٹایا گیا تھا، جس معرکے کے ذریعے سے خنسا نے 4 بیٹوں کو قربان کیا تھا، جس معرکے کے ذریعے سے حضرت حسین اور حسن کو قتل کیا گیا تھا، جس معرکے کے ذریعے سے حضرت علی کو شہید کیا گیا، جس معرکے کے ذریعے سے عمر فاروق کو شہید کیا گیا، جس معرکے کے لیے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ اسلام ایسے ہی پھولتا اور پھلتا رہے گا. معرکہ سے بات شروع ہوئی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں محرم الحرام کے اس حرمت والے مہینے سے، اور حرمت والا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ تمام انسانوں میں جو جنوری سے سال شروع کرتے ہیں وہ لوگ بھی، جو ہندو اعتبار سے اپنے سال شروع کرتے ہیں وہ بھی، تمام انسانوں کے اعتبار سے ہمارا دین چونکہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس مہینے کے اس سال کا آغاز حرام سے ہوا تھا. حرام وہ شراب والا نہیں، حرام حرمت والا، جس کو مسجد حرام بھی کہا گیا، حرمت والی مسجد کہی گئی. یہ حرمت والا مہینہ ہے اور پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ایک بات اور بھی عرض کر دوں جو اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص آئے اور مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر لے. اسلام پوری انسانیت سے قربانی چاہتا ہے. اس لیے اس کا پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، اور آخری مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی قربانی سے. ابھی 1 ماہ پہلے ہم سبوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر کے قربانیاں پیش کی اللہ کے حضور میں، اور کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری حیات سب اللہ کے لیے ہے. یہ نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے، اس نبی کے سنت کو ادا کرنے کے بعد ہمارا جو مہینہ جو پہلا شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی مانگتا ہے. 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ہلکی سی اور تھوڑی سی کہانی بتاتا چلتا ہوں، چونکہ کہانی کا مہینہ بات تو ہے نہیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت معاویہ شہید کیے گئے، جب حضرت معاویہ کا وفات ہو گیا تو یزید نے خط لکھا مدینہ منورہ کے گورنر کو کہ حضرت حسین سے کہو، ابن عمر سے کہو، ابن عباس سے کہو اور ابن زبیر سے کہو کہ دوبارہ یزید پر آ کے اپنی بیعت کا اعلان کرے. اس میں سے حضرت حسین اور حضرت زبیر ان دونوں نے کہا کہ مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے. حضرت زبیر مدینہ چلے گئے،
3 दिन کا وقت دیا مدینے کے گورنر نے، اور مدینہ جانے کے بعد حضرت حسین بھی مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد سوچا اور کہا گورنر سے جا کے یزید سے کہو کہ حسین تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت زبیر جنہوں نے بھی انکار کیا تھا کہ میں بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، حضرت زبیر نے بھی دوسرے دن آ کے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ زبیر بھی تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ظلم اور استبداد تمہارے ہاتھ سے پھیلتا ہے، اور حسین ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور حسین کیا؟ حسین کا نانا ظلم کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس لیے ظلم پر میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہلکی سی بات تھی۔ اس کے بعد بات پہنچی یزید کے پاس، تو یزید نے ابن زیاد کو بھیجا اور مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں کے حالات معلوم کرو۔ حضرت حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا اور حالات معلوم کرنے کی بات کہی گئی، تو یزید نے ابن زیاد کے فوج کے ذریعے سے کہا اور اس سے پہلے خط بھجوایا حضرت حسین کو کہ وہ ان سے کہو کیا کہ مجھ سے بالمشافہہ فیس ٹو فیس بات کرے۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہاں میں آ سکتا ہوں۔ حضرت حسین نکلے وہاں سے اور حضرت مسلم ابن عقیل کی آواز پر لبیک کہا کہ ہاں میں آ رہا ہوں۔ تو کوفہ کے لوگوں کو، کوفہ کے یزیدیوں کو، کوفہ نے کہ یزید جنہوں نے ظلم کیا ہوا تھا اس زمانے کے لوگوں پر، ان لوگوں کی ایک فوج بڑی فوج کشی کی، اور فوج کشی کرنے کے بعد حضرت حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد ایک طرف حضرت حسین تھے، دوسری طرف یہ پوری فوج تھی۔ مہاتما گاندھی کے اس قول سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اب پوری تحقیق کی بات کر رہا ہوں، مہاتما گاندھی نے اس وقت کہا تھا جس وقت ہندوستان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جس وقت کھتر اور ململ پہنا جا رہا تھا ہندوستان کا، جس وقت انگریز کے چنگل سے آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں 24 گھنٹے میں آزاد کر لیتا اگر حسین جیسے 72 جانثار میرے پاس ہوتے۔ یہ مہاتما گاندھی کا قول ہے، کسی مسلمان کا نہیں، کسی عالم دین کا نہیں۔ وہ شخص جو ہندوستان کا سناتن دھرم کا ماسٹر مائنڈ ہو، اس شخص کی آواز تھی کہ حسین جیسے 72 فرد اگر میرے پاس ہوتے تو ہندوستان کو میں 72 گھنٹے میں آزاد کر لیا ہوتا۔ یاد کیجئے ہندوستان کی اس لڑائی کو اور حضرت حسین کے ان 72 جانثار کو، جس طرح حضرت حسین نے 72 جانثاروں کو تربیت کیا تھا، ان 72 نے اپنی آواز پر لبیک کہا اور سارے کے سارے لوگ شہید ہوتے چلے گئے۔ اور 61 ہجری تھی، 7 تاریخ تھی محرم کی، 7 تاریخ کو فرات کا جو دریا تھا، جو دریا بہ رہا تھا، اس دریا میں بہا ہوا پانی، اس میں انکار کر دیا گیا کہ آج سے حسینیوں کو یہ پانی نہ دیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو حضرت حسین اور ان کے بیٹے علی اصغر، ان کا بیٹا علی اکبر، ان کی بیوی حضرت سکینہ، سارے کے سارے لوگ، بلکہ آل بیت سارے کے سارے لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح 6 ماہ کا بچہ علی اصغر، اس کو پانی نہیں ملا۔ علی اکبر 18 سال کا نوجوان، جس کا جنازہ خود حضرت حسین نے اٹھایا۔ اٹھاؤ گے جنازہ اپنے 18 سال کے بچے کو اسلام کے لیے؟ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یہ میرا ہی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اکثر علماء جو آج کے دور میں مقررین ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مقررین وہ آپ سے چیلنج کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت امام بخاری نے کہا تھا الایمان یزید و ینقص، ہو سکتا ہو ایمان کبھی بڑھے گا تو آپ کا ایمانی جذبہ بڑھے گا تو خنسا جیسے ایک بیٹے کو شہید کر سکتے ہیں۔ خنسا نے تو 4 بیٹے شہید کر کے پوچھا تھا حضور اور چاہیے تو میرا بیٹا حاضر ہے۔ نہ ایسی مائیں ہیں، نہ ایسی باپ ہیں، نہ ایسا بھائی موجود ہے۔
بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 تاریخ محرم کی دریائے فرات کا پانی منع کر دیا گیا. آل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے اور بیٹیاں اور بیویاں پانی سے بلک رہی ہیں، لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ جب ایک مشکیزے میں پانی دیا گیا تو حضرت حسین کو یاد آیا کہ علی اصغر چلا رہا تھا، بلک رہا تھا پانی کی پیاس سے. پھر یاد آیا کہ علی اکبر بلک رہا تھا. پھر یاد آیا کہ سکینہ بلک رہی تھی. پھر یاد آیا کہ آل بیت بلک رہے تھے. آخر پانی کس کو پلایا جائے؟ حضرت حسین کے اس مشکیزے کو دیکھ کر ان یزیدیوں نے اس مشکیزے کا نشانہ لگایا اور اپنے بھانے سے، اپنے نیزے سے اس مشکیزے کو چھید کر دیا گیا تاکہ پانی اس مشکیزے کے ذریعے سے بھی علی اصغر اور علی اکبر تک نہ پہنچ سکے. یہ ظلم تک کیا تھا یزیدیوں نے. اس کے بعد حضرت حسین کے اوپر جو تیر برسائے گئے وہ تیر آج بھی گواہ ہیں، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا اس شعر کو کہ جو حسین اپنی گردن کٹایا، جس حسین نے اپنے آل و اولاد کی گردنوں کو نچھاور کیا، جس حسین نے اپنے پانی کی پیاس کو نہیں دیکھا، جس حسین نے نانا کے دین کے لیے اپنے تمام آل و اولاد کو قربان